مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد تھا جس قوم کی طرف وہ پیغمبر بھیجے گئے وہ قوم کسی نہ کسی برائی کے اندر مبتلا تھی، کوئی شرک کے اندر مبتلا تھا تو شرک کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، کوئی ناشکری کے اندر پڑے ہوئے تھے، کوئی بے حیائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، کسی نے ظلم کرنا شروع کر دیا، انبیاء کی باتوں کو چھوڑ دیا اور انبیاء کی باتوں کے خلاف ظلمن چلنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دیے رکھی۔ جب تک وہ ڈھیل رہی وہ بھی دندناتے پھرتے رہے، لیکن جب وہ ڈھیل ختم ہو گئی تو کسی کو جیسے طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے پناہ لی وہی لوگ بچے، باقی سب کے سب تباہ ہو گئے، چاہے ان کے اندر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ قوم سمود پہ، قوم عاد پہ، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ، وہ سب کسی ایک برائی کے اندر مبتلا تھے، کوئی کس کام کے اندر تھا، کوئی بے حیائی میں تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، کوئی ناشکری کر رہا تھا، کوئی کفر کر رہا تھا، کوئی شرک کر رہا تھا۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، جو ساری کی ساری برائیاں ان سابقہ اقوام کے اندر تھی وہ اس امت کے اندر ہر جگہ مختلف طرح کی گناہوں کے اندر یہ امت مبتلا ہو گئی، لیکن اس امت پہ وہ رحیم و کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نازل نہ فرمانا۔ ان قوموں پہ تو عذاب آئے، پوری کی پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی، کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا دیے، کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پلٹ دیا، پہاڑوں کو ملا دیا، مختلف طرح کے عذاب آئے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے یہ امت اس اجتماعی عذاب سے بچی ہوئی ہے، وگرنہ اس امت کے آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کیسے کیسے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر وہ چیز جو سابقہ امتوں کے اندر انفرادی طور پہ تھی اس امت میں اجتماعی طور پہ وہ گناہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، لیکن صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب نہیں لا رہے۔ تو اس میں یہ لمحہ فکریہ ہے قوم کے لیے کہ خدا را سدھرنے کے لیے کوشش کرے، اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا نا کہ جب تک خود حالت کے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو حالات خود بخود بہتر نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تنگی اور پریشانی آتی ہے، آج جس قوم کے جس فرد کو بھی دیکھ لیں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور ان پریشانیوں کی وجہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہے۔ جب اللہ کے قرب کی کوشش کریں گے، گناہوں کو ترک کریں گے، صدق دل سے وعدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز رحم فرمائیں گے اور کرم فرمائیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔